ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء مخ العبادة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد واجب احترام بزرگوں، مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے قیوم نوجوان دوستوں اور بھائیوں، اللہ رب العزت نے ہم سب کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور خوش قسمت وہ انسان ہے جو اللہ کی عبادت میں اپنے 24 گھنٹوں کو گزارے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا عبادت کے لیے فرمایا، اور عبادت کیسے کرنی ہے اس کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے نمونہ بنا کر بھیجا ہے۔ معلوم ہوا عبادت اس چیز کا نام ہے جو پیغمبر کی سنت کے مطابق ہے، اور جو پیغمبر کی سنت کے مطابق نہیں وہ جتنا اچھا کام ہو عبادت ہرگز نہیں بن سکتا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت یہ کون دے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابہ جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اعمال کرتے دیکھا ہے۔ ہم اگر نماز پڑھیں تو کیسی؟ پیغمبر کے صحابہ سے پوچھیں، تو کیسی؟ پیغمبر کے صحابہ سے پوچھیں، شادی کرے تو کیسی؟ پیغمبر کے صحابہ سے پوچھیں، سونا اور جاگنا کیسے ہے؟ پیغمبر کے صحابہ سے پوچھیں۔ معلوم ہوا عبادت وہ ہوتی ہے کہ جس میں حکم خدا کا ہوتا ہے، عبادت وہ ہوتی ہے جس میں طریقہ مصطفیٰ کا ہوتا ہے، اور عبادت وہ ہوتی ہے جس کو نقل کرنے والے پیغمبر کے صحابہ ہوتے ہیں۔ اس لیے ہم عبادت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو بنیادی حیثیت سمجھتے ہیں۔ کوئی انسان ایک کام پہ کھڑے ہو کے پوری رات نماز پڑھے تو یہ کوئی کمال نہیں ہے، اس لیے کہ پیغمبر نے ایک کام پر نہیں بلکہ ایک بار کاموں پہ کھڑے ہو کے عبادت کی ہے۔ کوئی بندہ کہ میں مشقت بہت برداشت کی ہے، ہم کہتے ہیں یہ مشقت وہ نہیں جو پیغمبر والی ہے۔ عبادت وہ بنے گی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ اگر کوئی بندہ اذان دے اور پیغمبر کی اذان سے بڑی دے، یہ اذان اللہ کا قابل قبول نہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں۔ نماز پڑھے تو لمبی پڑھے، اللہ کو پسند نہیں ہے اگر یہ پیغمبر کی سنت کے مطابق نہیں۔ آج آپ دیکھیں دنیا میں کتنی اذانیں وہ ہیں کہ اذان شروع نہیں ہوتی، لوگ اذان کے شروع میں اضافہ کرتے ہیں، اذان ختم ہو جاتی ہے، اذان کے بعد بھی اضافے ہیں، اور بعض وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اذان کے اندر اضافے کیے ہیں۔ ہم اہل سنت والجماعت احناف دیوبند والے اذان کے شروع میں اضافہ بھی نہیں کرتے، اذان کے بعد اضافہ بھی نہیں کرتے، اذان کے اندر اضافہ بھی نہیں کرتے۔ ہم وہ اذان دیتے ہیں جو اللہ کے نبی نے پڑھائی ہے اور حضرت بلال نے دی ہے۔ اس لیے عبادت وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائی ہے۔ ہمیں بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں
दरूद पढ़ना चाहिए? हमने कहा बिल्कुल पढ़ना चाहिए। दरूद इतनी बड़ी इबादत है, अगर एक बार पढ़े अल्लाह रब्बुल इज्जत 10 नेकियां अता फरमाते हैं। एक बार पढ़े अल्लाह 10 गुना माफ फरमा देते हैं। पैगंबर के रोजे पे जाके पढ़े और खुद सुनते हैं। अगर यहाँ से पढ़े अल्लाह नबी की खिदमत में फरिश्तों के जरिए पहुँचा देते हैं। और असर की नमाज के बाद जुमे के दिन ये दरूद पाक लिखा हुआ है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। ये 80 बार पढ़े अल्लाह 80 साल के गुनाह माफ फरमा देते हैं, 80 साल की नेकियां अता फरमा देते हैं। हम इस दरूद के लायक हैं, लेकिन दरूद वहाँ पढ़े जहाँ अल्लाह के पैगंबर ने सिखाया और नबी के सहाबा ने पढ़ा है। आप अजान शुरू करें, हज़रत बिलाल की अजान देख लें। अजान के शुरू में अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह नहीं है, जब अजान खत्म होती है आखिर में अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह नहीं है। हम दरूद के कायल हैं, लेकिन दरूद वहाँ पढ़ेंगे जहाँ जो अल्लाह के नबी ने बताया है, और जहाँ जो अल्लाह के नबी न बताए हम वो दरूद नहीं पढ़ते। मुझे उसका छोटा सा वाक़या याद आया। हमारे बहुत बड़े पाकिस्तान के आलम थे, रईसुल मुनाज़िरीन हुज्जतुल्लाह फिल्लाह हज़रत मौलाना मोहम्मद अमीन उकाड़वी रहमतुल्लाह अलैह। हज़रत बहुत बड़े आलिम थे और उकाड़े के स्कूल के मास्टर और टीचर भी थे। हज़रत के हेड मास्टर को एक बड़े मास्टर ने शिकायत की, उसने कहा कि हमारे स्कूल में ऐसा स्कूल मास्टर है जो बाकी है। हेड मास्टर ने बुला लिया, उसने कहा मौलवी अमीन तुम्हारे बारे में कि वहाबी है। हद फरमाने लगे मैं वहाबी नहीं हूँ, मैं तो अल्लाह का शुक्र है कि पक्का सुन्नी हूँ। उसने कहा स्कूल मास्टर कहता है, हद से पूछो मुझे क्यों वहाबी कहता है। उसने कहा जी ये वहाबी इसलिए है क्योंकि दरूद नहीं पढ़ता। तो हज़रत मौलाना अमीन उकाड़वी फरमाने लगे मैं दरूद मानता भी हूँ और दरूद पढ़ता भी हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मैं दरूद मानता भी हूँ, पढ़ता भी हूँ। वो मास्टर ने कहा और तू कहता है ये दरूद मानते नहीं, ये तो ये दरूद पढ़ते भी है। उसने कहा सर जी ये दरूद पढ़ते हैं लेकिन बैठ कर पढ़ते हैं, खड़े होकर नहीं पढ़ते। उसने कहा हाँ मौलवी साहब। उसने कहा ये झूठ बोलता है, मैं जब आम नमाज पढ़ूं अत्ताहियात में दरूद बैठ कर पढ़ता हूँ, जब नमाज जनाजा पढ़ूं तो दरूद खड़े होकर पढ़ता हूँ। उसने कहा तुम कहते हो ये खड़े होकर नहीं पढ़ते, ये तो खड़े होकर नहीं पढ़ता है। उसने कहा नहीं सर जी ये अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन तो पढ़ता है, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह नहीं पढ़ता। मौलाना फरमाने लगे ये झूठ बोलता है, मैं जब पुकारा में हूँ अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन पढ़ता हूँ, जब नबी के रोजे पढ़ता हूँ अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह पढ़ता हूँ। उसने कहा तू कहता है ये पढ़ते नहीं है, ये तो मानते भी है पढ़ते भी है। उसने कहा फिर तुम्हारा उसमें झगड़ा क्या है। मौलाना अमीन फरमाने लगे ये नहीं बता सकता क्या झगड़ा है, मैं बताता हूँ क्या झगड़ा है। उसने कहा कि क्या झगड़ा है। उसने कहा ये कहता है वो दरूद वहाँ पढ़ो जो दरूद जहाँ हम चाहते हैं। मैंने कहा वो दरूद वहाँ पढ़ेंगे जो दरूद जहाँ अल्लाह के नबी चाहते हैं। ये कहता है वो दरूद वहाँ पढ़ो जो दरूद जहाँ हम चाहते हैं। मैं कहता हम वो दरूद वहाँ पढ़ेंगे जो दरूद जहाँ अल्लाह के नबी चाहते हैं। फर्क क्या है, हम कौम की बात नहीं करते, अल्लाह के नबी की बात करते हैं। कबीले की बात नहीं करते, अल्लाह के नबी की बात करते हैं। खानदान की बात नहीं करते, अल्लाह के नबी की बात करते हैं। खानदान में मरे तब छोड़ जाना है, कब्र में जाए तब छोड़ जाना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा कब्र में भी रात समय हदीस से मुबारक में है, वहाँ भी मलाइका पूछेंगे तेरा नबी कौन है, कोई रसूलुल्लाह निगरानी है। क़यामत में बताए नबी कौन है, शफाअत होनी है। जिस नबी ने हमेशा साथ देना है हम उस पैगंबर की बात क्यों न माने। मैं बता रहा था हम अजान के शुरू में इजाफा नहीं करते, अजान के आखिर में इजाफा नहीं करते। बाद लोगों ने अजान के दरमियान में इजाफा शुरू कर दिया। बाद लोग आप सुनते हैं अलीयुल वलीयुल्लाह वसीयुर रसूलुल्लाह बिला फसरन। तो जिस तरह दरमियान में इजाफा गलत है, शुरू में इजाफा गलत है, आखिर में इजाफा भी गलत है।
ضروریات जेब में बिठा लें। हमें अल्लाह ने पैदा इबादत के लिए फरमाया, हम इबादत करते हैं, खुदा का हुक्म मानते हैं, लेकिन तरीका मुस्तफा का लेते हैं। अल्लाह के नबी ने हमें पैदाइश से लेकर मौत तक हर मौके पर अहकामात बता दिए हैं। किसी मौके पर पैगंबर ने उम्मत को मायूस नहीं छोड़ा, हमारे नबी ने उम्मत को खाली हाथ नहीं छोड़ा, हर मौके पर उम्मत को अहकाम अता किए हैं। एक शख्स मुझसे मसला पूछने लगा कि जब नमाज जनाजा पढ़ते हैं तो नमाज जनाजा के बाद दुआ मांगनी चाहिए। मैंने कहा जी हाँ, नमाज जनाजा के बाद दुआ मांगनी सुन्नत है, मांगनी चाहिए। हमारे ताजुब हुआ, इसने कैसा मसला बताया। मैंने कहा यार मसला पूरा समझो। हम ये कहते हैं मैयत को पहले हुस्न दो, फिर मैयत को कफन दो, फिर मैयत के जनाजा पढ़ो, फिर मैयत को कब्र में दफन करो, दफन के बाद दुआ मांगो। हमने दुआ के बाद जो दफन के बाद दुआ मांगी है, ये जनाजे से पहले तो नहीं है, ये जनाजे के बाद ही है, नमाज से पहले तो नहीं, ये नमाज के बाद है। और ये बात लोग तो कहते हैं कि जनाजे के बाद दुआ मांगो और दफन से पहले मांगो। आप कहते हैं जनाजे के बाद मांगो और दफन के बाद मांगो। मैंने लोग कहते हैं दफन से पहले मांगो, वो बराबरी की बात करते हैं। हम कहते हैं दफन के बाद मांगो, हम पैगंबर की बात करते हैं और ये नबी की कोई हदीस नहीं है। मैंने कहा सवाल बड़ा आसान है, आप एक सवाल याद रख लें, जो जनाजे के बाद दुआ की बात करे और दफन से पहले दुआ की बात करे। हम कहते हैं हुजूर ने दुआ मांगी है, दफन के बाद मांगी है। पाँव सर की तरफ खड़े होंगे, ये रुकू बकरा का पहला साबित है और पाँव की तरफ बकरा का आखिरी साबित है। हम किताबुल जनाइज मिशकात शरीफ हदीस पेश कर देंगे, रसूलुल्लाह ने दफन के बाद दुआ मांगी है, हम दुआ के अल्फाज बता देंगे। अगर कोई बंदा ये बात कहता है कि नबी ने दुआ मांगी है और दफन से पहले मांगी है, आप उससे पूछ सकते हैं ना जो दुआ हुजूर ने मांगी है वो दुआ के अल्फाज बता दो, उस दुआ के अल्फाज बता दो। ये कोई मुश्किल सवाल तो नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल खला गए हैं, दुआ मांगी है, अल्फाज मौजूद है। बैतुल खला से बाहर है, दुआ मांगी, अल्फाज मौजूद है। नबी मस्जिद में आए, दुआ मांगी, अल्फाज मौजूद है। मस्जिद से बाहर निकले, दुआ मांगी, अल्फाज मौजूद है। अगर पैगंबर ने अज़ान के बाद दुआ मांगी, अल्फाज मौजूद है। अगर दफन से पहले और जनाजे के बाद दुआ मांगी होती, उसके लफ्ज भी तो मौजूद होते ना। लफ्ज तुम दुआ दो, दुआ हम मांग लेते हैं, कोई लफ्ज तो नहीं है। मैंने कहा इसका मतलब यहाँ पैगंबर ने मांगी ही नहीं है। अगर मांगी होती अल्फाज तो आ जाते। इसलिए मैंने कहा कि सुन्नत का माना जनाजे के बाद, लेकिन दफन के बाद दुआ मांगे, ये दुआ मांगना सुन्नत है। हम दुआ के मुनकर नहीं है, लेकिन दुआ वहाँ मांगते हैं जहाँ अल्लाह के पैगंबर ने मांगी है। नबी न मांगे, हम वहाँ पे दुआ नहीं मांगते। एक शख्स मुझे कहने लगा और आप दफन के बाद दुआ मांगते हैं, पहले दुआ नहीं मांगते, ये दलील समझदारी है, लेकिन इसकी हिकमत क्या है? अगर पहले दुआ मांगे तो हर्ज क्या है? मैंने कहा मैं आसान लफ्जों में क्योंकि मिसाल देकर बात समझाता हूँ। मुझे ये बताओ, अगर किसी घर का बेटा हो और ये इंग्लैंड जाने लगे, घर वाले ये कहे इसको यहाँ गाड़ी पर बिठाओ और यहाँ से बैठे अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट लाहौर जाए और वहाँ से जहाज पे बैठे और इंग्लैंड चला जाए। मैंने कहा चला जाएगा? उसने कहा नहीं चला जाएगा। मैंने कहा क्या मतलब? दूसरा एक लड़का है वो भी इंग्लैंड जाता है, उसके बाद साहब कहते हैं भाई दो गाड़ियाँ ले लो, इसको लाहौर लेकर जाओ। लाहौर एयरपोर्ट पे लेकर गए हैं, आगे पुलिस के बंदे मौजूद है, इसका वालिद, इसका बाप, इसकी वालिदा, रिश्तेदार। वो कहते हैं बेटा हमारा दिल करता था हम 87 से एयरपोर्ट तक आए हैं लाहौर, दिल तो करता है अंदर जाए और तुझे जहाज में बिठा कर आए, लेकिन क्यों नहीं जा सकते? यहाँ तक आ सकते थे, हम आए हैं, आगे दिल करते हैं मगर जा नहीं सकते। चलो फिर दुआ मांग लेते हैं, अल्लाह के वाले अल्लाह तुझे खैरियत से पहुंचा दे। मैंने कहा हम यहाँ से एयरपोर्ट तक जा सकते थे, वहाँ चले गए हैं, एयरपोर्ट से आगे अंदर नहीं जा सकते, नहीं गए, वहाँ खड़े होकर बेटे के लिए दुआ मांग ली है। शरीयत की बात करती है, गुस्ल दे सकते हो, मैयत को गुस्ल दो, कफन दे सकते हो, कफन दो, जनाजे की जनाजा पढ़ सकते हो, जनाजा पढ़ दो, कब्र तक जा सकते हो, कब्र तक चले जाओ। अब दफन के बाद मैयत को कहो हमारा दिल तो करता था अब्बा जी अंदर आपके साथ जाते, नहीं जा सकते, चलो अब दुआ मांग लेते, अब दुआ मांग लेते हैं। जहाँ तक जा सकते हैं वहां तक जाएं, जहाँ नहीं जा सकते वहां दुआ मांगे ना। हम दफन तक जा सकते हैं, मैयत को दफन करते हैं, आगे अंदर नहीं जा सकते, वहाँ मैयत के लिए दुआ मांग लेते हैं।
سمجھا رہا تھا ہمیں اللہ نے پیدا کیا عبادت کے لیے اور عبادت سکھائی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور پھر دنیا میں پیغمبر کی عبادت پہنچائی ہے. حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے اللہ کے پیغمبر عبادت لانے والے عبادت بتانے والے پیغمبر کے صحابہ دنیا میں پوری میں عبادت کو پھیلانے والے عبادت پہنچانے والے پیغمبر سے تعلق بھی ضروری ہے پیغمبر کے صحابہ سے تعلق بھی ضروری ہے. رمضان المبارک کا شاید کل آخری روزہ ہو کل آخری بنے تب بھی ٹھیک ہے اگر پرسوں آخری بنے تب بھی ٹھیک ہے ہم ہر حال میں خوش ہیں. اگر عید آئے تو بھی عبادت اگر روزہ بنے تو بھی عبادت مسلمان کے لیے تو ٹینشن نہیں ہے نا. اگر روزہ بن جائے تو عبادت اور عید بن جائے تو عبادت. بعض لوگ عجیب ہیں اگر کوئی نوجوان روزے کی بجائے عید پر خوش ہو تو لوگ سمجھتے ہیں شاید یہ روزے سے ڈرتا ہے. میں نے کہا روزے سے ڈرتا نہیں ہے عید کے آنے پر خوش ہوتا ہے. اگر روزہ رکھنا عبادت تو عید کے دن کی نماز بھی تو عبادت ہے. اگر روزہ رکھنا عبادت تو عید کے دن کی سیویاں کھانا بھی تو عبادت ہے. میں یہ مذاق نہیں کر رہا اور یہ تمہیں ہنسانے کے لیے بات نہیں کر رہا. ہمارے پیغمبر کی ادا کا نام عبادت. جہاں نبی نہ کھائیں نہ کھانا عبادت. جہاں پیغمبر کھائیں وہاں کھانا عبادت. جو 30 روزے 29 گزر گئے ہیں صبح کے وقت بھوکے ہیں پورا پہ رہنا پیغمبر کی ادا ہے اسی کا نام عبادت ہے. اور جب عید الفطر کا چاند نظر آ گیا اب صبح کھانا عبادت ہے. اب اگر کوئی بندہ کہ میں نہیں کھاتا یہ روزے دار نہیں ہے یہ فاسق یہ بدماش اور پیغمبر کی سنت کا دشمن ہے. آج کھانا عبادت ہے. جب نبی نہ کھائے نہ کھانا عبادت اور جب پیغمبر کھا لے وہاں کھانا عبادت ہے. عید کے موقع پر خوش کیوں ہوتے ہیں؟ ہمارے نبی کی ادا ہے پیغمبر کی سنت ہے. اچھا کپڑا پہننا پیغمبر کی سنت ہے. خوشبو لگانا نبی کی سنت ہے. آنکھ میں سرما ڈالنا نبی کی سنت ہے. خوشبو لگا کے عیدگاہ میں جانا میرے پیغمبر کی سنت ہے. عید کے موقع پر اچھا کھانا میرے پیغمبر کی سنت. پہننا پیغمبر کی سنت. ہم نبی کی سنت سمجھ کے اچھا کپڑا پہنے کپڑا بھی ملے گا ثواب بھی ملے گا کھائیں گے بھی اجر بھی ملے گا. میں خیر بات جو سمجھا رہا ہوں ہم نبی کی سنت کو لیتے ہیں اور پیغمبر کے صحابہ سے لیتے ہیں. ابھی رمضان مبارک کی آج آپ نے تراویح پڑھی ہے. اگر کل آخری روزہ ہے آج آخری تراویح ہے تو دیکھیے تراویح آپ نے پڑھی ہے 8 رکعت یا 20 رکعت. توجہ رکھنا 8 یا 20 یاد والوں پہ نظر رکھا کرے. ہم اہل سنت ہے اہل حدیث نہیں ہے. ہم اہل سنت ہے اہل بدعت نہیں ہے. ہم اہل سنت ہے ہم غیر مقلد نہیں ہے. اپنے مذہب کو مت بدلو مذہب کو چینج مت کرو. اپنے مذہب پہ پکے اور تھکے رہو. تمہارے مذہب پہ دلائل موجود ہے تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. میرے تو پورا ملک گھبرائے تو سمجھ آتی ہے تم کیوں گھبراتے ہو. اب آپ کے پاس اللہ کے کرم سے یہ مرکز اہل سنت والجماعت ادارہ موجود ہے. میں ساتھیوں سے بتا رہا تھا ابھی چند دن قبل میں دبئی میں تھا راجستھان کا میرا ایک میزبان تھا. اس نے مجھے فخر سے کیلنڈر دکھایا. کہتے ہیں مولانا صاحب یہ دیکھو کیلنڈر دارالعلوم دیوبند کا کیلنڈر ہے. دارالعلوم کیلنڈر پر لکھا ہوا ہے دارالعلوم دیوبند جو پوری دنیا کا سب سے بڑا ادارہ ہے. انہوں نے کہا جی دارالعلوم دیوبند کیلنڈر دارالعلوم کیلنڈر چھپا ہے اور اس کے اوپر شیخ سدیس کی رائے ہے شیخ شریم کی رائے ہے عائد القرنی کی رائے ہے. کتنا زبردست کیلنڈر ہے. میں نے کہا مجھے دکھا. جب کیلنڈر دیکھا تو میں نے کہا نیچے دیکھو یہ کتابوں کا نام دیکھا آپ نے. اس نے کہا جی کیا. نیچے لکھا ہے مکتبہ اہل سنت والجماعت دیوبند کی مطبوعات لوگوں کو پڑھنا چاہیے. فرقہ اہل حدیث کا تحقیقی جائزہ فرقہ بریلویت کا تحقیقی جائزہ فرقہ جماعت المسلمین کا تحقیقی جائزہ نماز اہل سنت والجماعت رسائل رد غیر مقلدین. میں نے کہا پتہ کتابیں کس کی ہے. کہتے کہ مجھے نہیں پتا. میں نے کہا یہ کتابیں اس کی ہے جس کو تو کیلنڈر دکھا رہا ہے. یہ کتاب اس کی جو تو کیلنڈر دکھا رہا ہے. یہ تمہارے سامنے چھوٹا سا مرتبہ ہے تو یہاں سے کتاب چھپتی ہے اور دارالعلوم دیوبند میں جا کے بکتی ہے. میں اس لیے کہتا ہوں تمہیں کیا ٹینشن ہے. اللہ کا شکر ادا کرو. آج بھی مغرب کے بعد میرے جدے کے میزبان تھے گھر والوں کے ساتھ ملنے کے لیے آئے. میں نے تو کتابیں پیش کی. میں نے کہا کہ نماز اہل سنت والجماعت یہ انگلش میں کتاب ہے. مجھے کہتے ہیں انگلش آپ لکھ لیتے ہیں. میں نے کہا میں نہیں لکھتا ہم نے اردو میں لکھی ہے. اور کینیڈا سے ایک ایسی لڑکی نے جو مولوی بھی نہیں ہے اور آرکیٹیکٹ انجینئر ہے اس نے کتاب بھی انگلش میں لکھی ہے. اس کو چھاپنے کے لیے بھی لکھا ہے. اس نے کہا یہ عجیب بات ہے. میں نے کہا میں اس کو نہیں جانتا. ہماری آج ٹیلی فون پر بھی اس سے بات نہیں ہے لیکن لکھی یہاں پر ہے اور آئی کہاں سے کینیڈا سے ترجمہ ہو گیا. دوسری کتاب کافی فارسی زبان میں لکھ لیتے ہیں. میں نے کہا نہیں یہ انگلینڈ سے فارسی میں ترجمہ ہوا اور یہ کہاں چلی گئی ہے. یہ کابل چلی گئی تقسیم ہونے کے لیے. ابھی مجھے ساتھی شارجہ میں ملا. اس نے کہا اگر مولانا کی اجازت ہے ہم اس کتاب کا ہندی
زبان میں ترجمہ ہندوستان سے کرنا چاہتے ہیں. میں نے کہا ہماری طرف سے خوشی کی بات ہے, ہمارے رائلٹی بھی نہیں ہے, ہم اس کے حقوق بھی نہیں لیتے اور آپ سے اس کی قیمت بھی وصول نہیں کرتے. میں صرف بات یہ سمجھا رہا تھا, دلائل کی دنیا میں تمہیں الجھن کی ضرورت نہیں ہے. پریشان تو وہ مریض ہوتا ہے کہ جن کے پاس ڈاکٹر نہ ہو, وہ مریض پریشان ہوتا ہے جس کے پاس اسپتال نہ ہو. ہمارے پاس اسپتال بھی ہے اور الحمدللہ ڈاکٹر موجود ہیں, آپ ٹینشن کے شکار نہ ہوا. میں صرف سمجھا رہا تھا. ابھی تراویح آپ نے پڑھی اور 20 رکعت پڑھی ہے. میں نے لاہور ایک بیان کیا, بیان کے بعد ایک لڑکے کا مجھے فون آیا, مجھے کہنے لگا 6 سال گزر گئے ہیں, مجھے کہنے لگا سر آپ نے تراویح پر بیان کیا. میں نے کہا جی ہاں 20 رکعت تراویح. میں نے کہا سنت ہے 8 رکعت. میں نے کہا کوئی وجود نہیں ہے, بدعت ہے. مجھے وہ کہنے لگا اور یہ ہم نے 8 رکعت پہ مناظرہ کرانا ہے. میں نے کہا بہت اچھی بات ہے, آپ مناظرہ کراؤ, لیکن ایک دو سوال آپ سے میں پوچھتا ہوں جو اپنے مناظر کو بتا دینا. مناظرے سے پہلے کوئی مناظر دوسرے کو سوال نہیں بتاتا, اپنے سوال چھپا کے رکھتا ہے تاکہ موقع پر دلیل کرے. ہم تبلیغ والے ہیں, ہم کسی کو دلیل نہیں کرتے, ہم تو عزت کی بات کرتے ہیں. میں تجھے سوال پہلے بتا دیتا ہوں تاکہ تیاری کر کے لانا. مجھے کہتے جی کیا مطلب؟ میں نے کہا تراویح کتنی پڑھتے ہو؟ کہتے ہیں 8 رکعت. میں نے کہا کتنی ثابت کرو گے؟ کہتے جی 8 رکعت. میں نے کہا چلیے بتاؤ یہ 8 رکعت تراویح کہاں سے ثابت کرو؟ 8 رکعت تراویح کہاں سے ثابت کرو گے؟ مجھے کہنے لگا قرآن حدیث سے. جو بندے قرآن حدیث رٹا ہوتا ہے مجھے کہتا ہے قرآن حدیث سے. میں نے کہا بہت اچھا, قرآن حدیث سے ثابت کرو گے؟ مجھے کہتے جی ہاں. میں نے کہا تراویح کا ذکر قرآن میں ہے؟ مجھے کہتے تو ثابت کیسے کرو گے؟ مجھے کہتے نہیں ہم حدیث سے ثابت کریں گے. میں نے کہا حدیث سے ثابت کر لو گے؟ مجھے کہتے جی ہاں. میں نے کہا پورا مہینہ تم تراویح 5 جماعت پڑھتے ہو؟ کہتے جی ہاں. میں نے کہا پورا مہینہ تراویح کی جماعت اللہ کے پیغمبر نے کرائی ہے؟ مجھے کہتا نہیں. میں نے کہا کہاں سے ثابت کرو گے؟ کہتے صحابہ سے. میں نے کہا پہلے تو نے قرآن چھوڑ دیا, اب تو نے حدیث چھوڑ دی ہے, پھر کہاں سے ثابت کرو گے؟ کہتے نہیں صحابہ سے. میں نے کہا وہ صحابہ جو پورا مہینہ جماعت کے ساتھ پڑھتے تھے بتا وہ رکعتیں کتنی پڑھتے تھے؟ کہتے میں حضور سے بات کروں گا. میں نے کہا دل سے کام کیوں لیتے ہو؟ اگر صحابہ سے پوری راتیں لینی ہیں تو صحابہ سے رکعتیں کیوں نہیں لیتے؟ ہم اہل سنت صحابہ سے مہینے کی راتیں بھی لیتے ہیں اور 20 رکعتیں بھی لیتے ہیں. ہم دونوں باتیں لے لیتے ہیں. اگر آپ کو کوئی بندہ ملے نا, ہم نے کہا ایک سوال یاد رکھو, پہلے 20 پڑھتے ہیں, 8 رکعت پڑھتے ہیں, پورا مہینہ پڑھتے ہیں, با جماعت پڑھتے ہیں, پورے قرآن کو ختم کرتے ہیں, دنیا کی اپنی ہر مسئلے پر پڑھتے ہیں. آپ کسی اہل حدیث سے کہہ دو بھائی 8 رکعت با جماعت پورا مہینہ ختم قرآن ہر مسئلے میں اللہ کے نبی نے پڑھی ہے, ہمیں ایک حدیث دکھا دو, ہم تمہارا مذہب قبول کر لیں گے. تمہیں ایک حدیث بھی نہیں دکھائے گا, صحیح تو بجا صحیح بھی نہیں دکھا سکتا. میں صرف یہ بتا رہا تھا ہم تراویح پڑھتے ہیں, یہ سنت ہے, لیکن ہم سنت لیتے کس سے ہیں؟ پیغمبر کے صحابہ سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری حضور کا حج ہے, حجۃ الوداع کے موقع پہ آخری بھی تھا, پہلا بھی تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا جو دین خدا نے مجھے دیا میں نے تم تک پہنچا دیا. کہا یا رسول اللہ آپ نے پہنچانے کا حق ادا کر دیا. اللہ کے نبی نے فرمایا شاہد الغائب, میرے دین کو دنیا میں تم نے پہنچانا ہے. صحابہ گھر نہیں بیٹھے, کوئی افغانستان پہنچا ہے, کوئی جزائر پہنچا ہے, کوئی ہندوستان پہنچا, کوئی یہاں پہنچا, دنیا کے کونے کونے میں پھیل گئے ہیں پیغمبر کے دین کو لے کر. ان نے دین کو بدلا نہیں ہے, ہمیں گھر بیٹھے دین ملا, دین کی قدر نہیں ہے, ان کا مال لگا ہے, ان کی جان لگی ہے, ان کی اولاد لگی ہے, ان نے سب کچھ قربان کیا پیغمبر کے دین کے لیے. میں اس کی بات سمجھا دوں, بیان نہیں کرنا, میں نے 2-3 باتیں آپ کے دماغ میں بٹھا لی ہے. اللہ نے پیدا فرمایا کہ عبادت کے لیے عبادت کیسے کرے, جیسے پیغمبر کی سنت ہے. پیغمبر کی سنت بتائے گا کون؟ پیغمبر کے صحابہ. اور ایک کام حضرت امام اعظم ابو حنیفہ, ہم جن کے مقلد ہیں, نعمان بن ثابت ان کا نام ہے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے کیا کام کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے دین کو دیا, صحابہ نے پیغمبر سے لیا, آگے پہنچا دیا, لیکن صحابہ کی پوری زندگی جہاد کے اندر کبھی دیگر اعمال کے اندر تھے, ان کو بیٹھ کے لکھنے کا موقع نہیں ملا. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اور لکھ کر امت کو دین دے دیا ہے. اس لیے ہم پیغمبر کے صحابہ کو بھی مانتے ہیں, صحابہ کے بعد امام اعظم ابو حنیفہ کو بھی مانتے ہیں, اور پیغمبر کی سنت بھی لیتے ہیں. جو نبی کی سنت نہ مانے وہ بھی دین کا دشمن ہے, پیغمبر کے صحابہ کو نہ مانے وہ بھی دین کا دشمن ہے, ائمہ فقہا کو نہ مانے وہ بھی دین کا دشمن ہے. ہم اللہ کے نبی
को भी मानते हैं, सहाबा को भी मानते हैं, आइमा और फुकहा को भी मानते हैं, खुसूसन सबसे बड़े इमाम हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा को भी मानते हैं। इसलिए हम हनफी कहते हैं, हम इमाम आज़म अबू हनीफा के मुक़ल्लिद हैं। अल्लाह हमें इन सब को मानने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह हमें मानने वाला बनाए, अल्लाह हमें इनकार करने वाला न बनाए। मानने वाला होना कमाल है, मुनकर होना कोई कमाल नहीं है। एक बात तो मैंने अर्ज की है, हमें अल्लाह ने क्यों पैदा फरमाया? इबादत के लिए, पैदाइश से लेकर मौत तक के लिए सुन्नत अल्लाह के नबी की मौजूद है। अल्लाह मुझे और आप सबको पैदाइश से मौत तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। और दूसरी बात मैंने कहा, हमारे दरमियान दीन के बुनियादी 3 रास्ते हैं। नंबर 1 अल्लाह के नबी, नंबर 2 पैगंबर के सहाबा, नंबर 3 आइमा फुकहा। हम अल्लाह के नबी को भी मानते हैं, पैगंबर के सहाबा को भी मानते हैं, आइमा फुकहा को भी मानते हैं। नंबर 3 और आखिरी बात जो मैंने आयत करीमा पढ़ी है, उस आयत का खुलासा क्या है? अल्लाह फरमाते हैं, देखो तुम इबादत तो करते हो, कुरान करीम में है, मैंने तुम्हें इबादत के लिए पैदा फरमाया, लेकिन सिर्फ अल्लाह से अल्लाह की इबादत नहीं करनी, इबादत के बाद अल्लाह से मांगना भी है। वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, मेरे पैगंबर आप इनको बताओ, जब तुम अल्लाह से मांगते हो अल्लाह देता है, जब अल्लाह को पुकारते हो अल्लाह सुनता है, अल्लाह को मार देते हो अल्लाह तुम्हारे साथ है, अल्लाह तुम्हें मालूम नहीं करता। हम मांगना है तो अल्लाह से खुदा माने, एक खुदा को हाजत रवा माने, एक खुदा को औलाद देने वाला माने, एक खुदा को रिस्क देने वाला माने, एक खुदा को ना या रसूल अल्लाह मदद का नारा, ना या अली मदद का नारा। अगर नारा लगाए तो सिर्फ या अल्लाह मदद का नारा, अल्लाह ही मदद कर सकता है और कोई मदद नहीं कर सकता। अल्लाह के नबी ने मदद खुदा से मांगी है, अली और मुर्तज़ा ने मदद खुदा से मांगी है, पैगंबर के बाद दुनिया ने मदद खुदा से मांगी है। मुश्किल कुशा एक खुदा है, हाजत रवा एक खुदा है, औलाद देने वाला एक खुदा है। अल्लाह औलाद न देना चाहे, अल्लाह नबी को न दे, नबी कुछ नहीं कर सकता। अल्लाह औलाद देना चाहे, अपने मुजरिम को नाफरमान को दे दे, कोई रोक नहीं सकता। रिज़्क़ देने वाला अल्लाह की ज़ात है, देना चाहे अपने वली को न दे, अगर देना चाहे फिर उनको बादशाहत दे दे, अल्लाह ही देने वाला है। जिल्लत भी खुदा देते हैं, इज्जत भी खुदा देते हैं, बीमारी भी उनकी जानिब से, सेहत भी उनकी जानिब से। इसलिए हर हाल में मांगे तो किससे? एक अल्लाह से मांगे, बस एक अल्लाह से मांगे, और इबादत के बाद अल्लाह से मांगना चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अद्दुआ मुख़्फ़िर इबादत, दुआ इबादत का मर्ज़ है। आपने रमजान में रोजे रखे हैं, तरावी पढ़ी है, और अल्लाह ने तौफीक दी, बहुत सारे लोग मोतकिफ भी हैं। हमारे यहाँ 10 मोतकिफ है, गाँव वाली मस्जिद में देखो 18-20 मोतकिफ है, 7 वाली छोटी मस्जिद है, वहाँ भी मोतकिफ है। मैं कहता हूँ अल्लाह का कितना करम है, दुनिया के काफिर दीन को मिटाना चाहते हैं और मुसलमान दीन को थामा हुआ है। गर्मी देखो, लोग रोजा भी रख रहे हैं, इत्तिकाफ भी कर रहे हैं, रोजा भी रख रहे हैं, इत्तिकाफ भी कर रहे हैं। ये सिर्फ अल्लाह की मदद और तौफीक के साथ है। रोजा रखा, अल्लाह कबूल फरमाए, हमने तरावी पढ़ी, अल्लाह कबूल फरमाए। अब अल्लाह से मांगे और खुसूसियत से दुआ मांगे, जिसके दिल में जो हाजत है वो मांगे, जिसके दिल में जो ख्वाहिश है वो मांगे। छोटी छोटी परेशानी हो अल्लाह से दूर कराए, बड़ी से बड़ी जरूरत हो अल्लाह से दूर कराए। जब देता ही अल्लाह है, अल्लाह ही से मांगना चाहिए। कभी अल्लाह के देने में देर होती है, इंसान दिल छोटा न करे, जितना भी वक्त गुजर जाए बिल्लाह खुदा से मांगे। हमारे मशाइख ने एक वाक़या लिखा है, एक अल्लाह के नेक बंदे थे, बैतुल्लाह हज के लिए गए, अल्लाह से मांगा, लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक। अल्लाह से दुआ मांग, अल्लाह तेरा गुलाम हाजिर है। उधर से जवाब मिलता, हमने तुम्हारा हज कबूल नहीं किया। अगले साल फिर चलेगी, फिर दुआ है, लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक। उधर से आवाज आती, हमने तुम्हारा हज कबूल नहीं किया। अगले साल फिर चलेगी, फिर लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक। फिर जवाब आता है, हमने तुम्हारा हज कबूल नहीं किया। 39 हज इसी तरह गुजर गए, हर साल हज किया और आगे से जवाब, हमने तुम्हारा हज कबूल नहीं किया। साथ के लोगों ने कहा, आप हर साल हज करते हैं, अल्लाह कबूल भी नहीं करता। आप फिर आ जाते हैं तो फरमाने लगे, अगर ये कबूल न करें तो जो इस दर को छोड़कर कहा जाऊंगा। अगर किसी ने कबूल करना है और तो कोई दर नहीं है। अगले साल फिर गए, अब ये 40वां हज है। वहां जाके जब लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहा, अल्लाह की तरफ से आवाज आई, तेरे बंदे तूने हमारा दर नहीं छोड़ा, हमने तेरे पिछले भी 39 हज कबूल कर लिए, तो जिस बंदे ने तेरे साथ हज किए हमने सब के हजों को कबूल कर लिया।
اللہ کے در کو چھوڑنا نہیں ہے. دینے میں اللہ کی طرف سے کبھی دیر ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان اللہ سے دعا مانگتا ہے, جو چیز مانگی ہے اللہ دے دیتے ہیں, اور کبھی جو چیز مانگتا ہے جو بندے کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے اللہ نہیں دیتے. میں اس کی مثال دیتا ہوں. اب تو آپ کا بیٹا ہو, اس کو پھنسیاں اور پھوڑے نکلے ہوں اور وہ کہ میں نے گلاب جامن کھانا ہے, آپ اس کو دے دو گے؟ کبھی نہیں دو گے. وہ کہتے ہیں میں نے گڑ کھانا ہے, آپ نہیں دو گے. اب بتاؤ گڑ نہ دینا اس بات کی دلیل تو نہیں ہے آپ اپنے بیٹے سے نفرت کرتے ہیں, پیار ہے اس وجہ سے نہیں دیتے. اگر نفرت ہوتی ہے فوراً گڑ دیتے. اگر آپ کے بیٹے کو پھنسیاں نکلی ہو, یہ شوگر کا مریض ہو, اس کا خون خراب ہو اور یہ دکان پر جائے اور کہہ دے ابا نے مجھے نہیں لڈو دیا, آپ دے دو. دکاندار اور لڈو دے, آپ اس دکاندار سے لڑیں گے جا کے, تجھے شرم نہیں آتی؟ میرے بیٹے کا دشمن ہے, تو نے کیوں لڈو دیا؟ تجھے نہیں پتا تھا شوگر ہے, تجھے نہیں پتا اس کا خون ٹھیک نہیں ہے, تجھے نہیں پتا پھنسیاں نکلی ہے. اب کوئی بندہ نہیں کہتا کہ دکاندار کو زیادہ پیار ہے تمہیں پیار نہیں ہے. ہر بندہ کہتا ہے باپ کو پیار ہے تبھی تو نہیں دیتا. آدمی اللہ سے مانگتا ہے اللہ نہیں دیتے, اس کا معنی یہ نہیں کہ اللہ کو پیار نہیں ہے. اللہ جانتے ہیں کہ اس بندے کے مناسب نہیں ہے. بعض لوگ اوقات سے بڑی دعائیں مانگتے ہیں اور تھوڑی سی اوقات بدلتی ہے تو بالکل بدل جاتے ہیں, اللہ کے اوقات میں رکھتے ہیں. جو چیز مانگی ہے نہیں دیتے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں انسان مانگتا ہے اللہ دے دیتے ہیں, اور کبھی دعا مانگتا ہے اللہ وہ چیز تو نہیں دیتے, لیکن اس دعا کی وجہ سے اس کے اوپر جو کوئی اور مصیبت آنی تھی اللہ اس مصیبت کو ختم کروا دیتے ہیں. بندے کو پتہ بھی نہیں ہوتا اللہ کی مصیبت ٹال دیتے ہیں, اور کبھی اللہ مصیبت بھی نہیں ٹالتے, اس کی دعا کو محفوظ کر لیتے ہیں. خدا قیامت کے دن اس کو جمع کر کے دیں گے. میں اس کی مثال دیتا ہوں. آپ دیکھیں کسی کمپنی کے اندر آپ ملازم ہیں اور آپ کمپنی کے اندر کام کرتے ہیں, اس میں 15,000 آپ کی تنخواہ ہے, کمپنی آپ کو 13,000 دیتی ہے اور 2,000 ماہانہ آپ کو جمع کرتی ہے, اور جب 25 سال ملازمت سے فارغ ہوتے ہیں کمپنی اکٹھا دے دیتی ہے. بتاؤ وہ کمپنی ظلم کرتی ہے یا آپ کے ساتھ پیار کرتی ہے؟ آپ کے لیے 2,000 مہینے سے کیا بننا تھا, اب اکٹھا دیا, چلو کسی کام تو آئیں گے نا. کبھی اللہ اس کی دعائیں جمع کرتے رہتے ہیں اور قیامت کے دن اللہ ان دعاؤں میں اکٹھا صلہ عطا فرماتے ہیں. حدیث میں آتا ہے جو بندہ بے صبرا ہے جب قیامت کو ساری دعاؤں کو صلہ ملے گا پھر کہے گا کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی, آج ہی اللہ سارا دے دیتے, آج ہی سارا دیتے. اس لیے ہمیں اللہ سے دعا مانگنی چاہیے. اللہ پاک ہمارے رمضان کو بھی قبول فرمائے, اللہ تراویح کو قبول فرمائے, اللہ معتکفین کے اعتکاف کو قبول فرمائے. جن حضرات نے صدقات خیرات دیے ہیں اللہ ان کو بھی قبول فرمائے. جن کے صدقۃ الفطر باقی ہیں صبح عید الفطر سے, اگر جب پرسوں یا ترسوں عید ہو, عید الفطر سے پہلے صدقۃ الفطر اپنے ادا کر دو. اس کا بہت زیادہ اہتمام کیا کریں کہ عید سے پہلے اپنے صدقۃ الفطر کو ادا کر دینا چاہیے. آپ نے اور دعائیں بھی مانگنی ہے اور خصوصیت سے دعا مانگو. یہ جو ہمارا ادارہ مرکز اہل سنت والجماعت زیر تعمیر ہے, اس کو بہت بڑی رقم میں چاہیے, اور ہمارے پاس اتنی رقم نہیں تھی جتنی ضرورت تھی, لیکن ہم نے اللہ کے نام پہ شروع کر دیا. کچھ بن گیا ہے, کچھ باقی ہے. آپ دعا کریں اللہ اپنے کرم سے اس کو بنا دے. آپ دعا تو کر سکتے ہیں نا, آپ دعا کریں اللہ اس کو اپنے کرم سے بنا دے. بلکہ میں آپ تمام احباب سے اللہ کو گزارش بھی کروں گا اس مرکز کی تعمیر میں آپ اپنی حیثیت کے مطابق اپنا چندہ ضرور دیا کریں. دیکھیں ایک آدمی کا 100 روپیہ ہے, 4 کروڑ کے منصوبے سے 100 روپے کو کیا فرق پڑتا ہے, لیکن جس نے 100 دیا نا اس کو بہت کچھ مل جائے گا. پھر بات سمجھ آ رہی ہے؟ اگر 4 کروڑ کی تعمیر میں بندہ 100 روپیہ دے دے, 100 روپے سے 4 کروڑ میں اضافہ نہیں ہونا, لیکن اس کو بہت کچھ مل جانا ہے. کیوں؟ قیامت تک جتنے طلباء یہاں پڑھتے رہیں گے اس کا اجر اس 100 والے کو بھی ملتا رہے گا, 10 والے کو بھی ملتا رہے گا, 20 والے کو ملتا رہے گا. یہ میں ترغیب اس لیے دیتا ہوں, ہم بس کا ترغیب نہیں دیتے. لوگ کہتے ہیں کہ محمد صاحب کو چندے کی ضرورت نہیں ہے, ان کے پاس پیسہ بہت ہے. تو چندے کی ضرورت تو بہت ہے, 1 کروڑ لگا دیا, ٹھیک ہے, جو دکان میں لگا دیا, جو تھا اس کو ختم کیا. اب مزید تو پیسے آنے ہیں تو اس تعمیر میں چلنا ہے. پھر طلبا کے لیے ہم نے تقریباً 5,000 روپیہ ماہانہ ہم نے ایک طالب علم کا خرچہ طے کر لیا ہے. 5,000 اس میں بجلی کے بل بھی ہے, گیس کے بل بھی ہے, کھانا بھی ہے, تنخواہ بھی ہے, تعمیرات بھی ہے, سارا ملا کے. اگر کوئی چاہے ایک طالب علم میرے ذمہ لگا دو تو 5,000 روپے اپنے ذمہ لے لے, ایک طالب علم اس کا ذمہ ہوگا. اور بہت سارے ساتھی بھی الحمدللہ تعالیٰ ہمارے علم میں ہیں جن نے آپ سے رابطہ کرتا خود طے کی ہے. کبھی ایک ساتھی نے مجھے پیسے بھیجے, اس نے کہا جی میں نے پورے سال کے ایک طالب علم کا اکٹھے پیسے آپ کے اکاؤنٹ میں جمع کرا دیے ہیں, ایک طالب علم ہمارے ساتھ ہے, ہم اس کو اپنے ذمہ لیتے ہیں. آپ ذمہ نہیں لے سکتے, نیت تو کر سکتے ہیں, بتاؤ بھائی نیت تو کر سکتے ہیں. ایک طالب علم ذمہ لو, پھر دیکھو اللہ پاک کیا عطا فرماتے ہیں. دعا کرے اللہ اس مرکز کو بھی آباد اور شاد رکھے, اللہ نظر بد سے محفوظ رکھے. چھوٹے چھوٹے بچے قرآن پڑھتے ہیں اور اس
قرآن پڑھنے پر اللہ کیا دیتے ہیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے. معصوم بچے ہیں, معصوم بچے قرآن پڑھیں اور دل سے دعائیں کریں, اللہ کیا عطا فرماتا ہوگا. اور یقین فرمائے کبھی ہمیں تعجب ہوتا ہے اتنی دور دراز کے لوگ جن نے ہم سے آج تک ملاقات نہیں کی, ہمیں کبھی دیکھا بھی نہیں ہے, لیکن وہ بھی فکر مند ہوتے ہیں. آج ابھی مجھے عشاء کی نماز سے پہلے ایک آدمی نے فون کیا اور وہ بہت دور ملک سے تھا. اس نے کہا جی ہمارے پاس کچھ فطرانہ جمع ہے, شاید ہم آپ کو نہ بھجوا سکے, یہ پاکستانی 4,500 بنتا ہے, آپ فطرانہ ادا کر دیں, ہم رمضان کے بعد اپنی رقم آپ کو ادا کر دیں گے. میں ناظر صاحب سے کہا بھی اب 4,500 فطرانے کی فوراً رقم کی رسید کاٹ دو تاکہ ریکارڈ کے اندر آ جائے, اور مجھ سے آپ تراویح کے بعد 4,500 وصول کر لو, وہ جب دیں گے سو دیں گے. جن لوگوں نے دیکھا بھی نہیں ہے, میں ابھی دبئی میں تھا تو مڈغاسکر کہاں جس کے بعد دنیا ختم ہو جاتی ہے, اس نے وہاں سے مجھے فون کیا, اس نے کہا مجھے بھی پتا چلا کہ آپ دبئی ہیں, تو میں نے کہا چلے ہم آپ سے دعا بھی کرا لیں اور سلام دعا بھی کر لیں. میں یہاں بیٹھ کر آپ کے بیان سنتا ہوں جو حضرات سے وابستہ ہے, میں کہوں گا ahnafmedia.com ہماری ویب سائٹ ہے, آپ اس کا وزٹ کریں. ahnafmedia.com آپ اس کا وزٹ کریں. اور جو فیس بک کو استعمال کرتے ہیں احناف میڈیا سروسز, یہ فیس بک پہ آپ ہماری آئی ڈی آپ اس کو دیکھیں, انشاءاللہ آپ محسوس فرمائیں گے کتنا بڑا کام ہے. ایک چھوٹے سے دیہات کے اللہ کتنا کام دے رہے ہیں پوری دنیا میں. یقین فرمائیں کہ جس قدر سوشل میڈیا کے حوالے سے یہاں پہ کام ہو رہا ہے آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. اللہ پاک مزید اس میں برکت عطا فرمائے. اللہ پاک ہم سب کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے. تو میری آپ سے گزارش ہے, آپ نے عبادات کی ہیں, تھوڑا سا ذکر کر لیں. کل ہمارا ماہانہ اجتماع ہے, وہ نہیں ہوگا. ہر انگریزی ماہ کی پہلی جمعرات مغرب سے لے کر عشاء تک ماہانہ محفل ذکر بھی چلتی ہے. اس دفعہ ہم نے طے کیا تھا کہ کل نہیں ہوگا رمضان کی وجہ سے, اس کو آپ آج ہی ماہانہ اس کو محفل ذکر سمجھیں, بات کر لیں اور تھوڑا سا ذکر کر لیں. اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگی, تو دعا کے بعد سارے حضرات جو ہلکی پھلکی مٹھائی کے انتظام ہے اس کو بھی کریں. ہمارے جو پیسہ جمع نہیں ہوتا, ہمارے ایک عالم شیر ہے بھائی یوسف ہے, میں نے ان دو سے کہا بھی اس میں ہم جو ہمارا مجمع اس کے ہم 3 میزبان ہیں, اپنا اپنا حصہ ڈالو. ان نے ڈالا, اللہ کو خوشی عطا فرمائے. میں اس لیے کہتا ہوں ہم بتاتے ہیں یہ میزبان ہے, یہ میزبان ہے. اب دیکھو 24 گھنٹے بجلی چلتی ہے, بجلی کا جنریٹر بالکل آنا ہے. ہمارے یہاں جنریٹر بنانے والے بڑے اچھے ساتھی ہیں, بھائی منور ببلی ادھر آئے ہیں. میں نے کو دعوت دی تھی, میں نے کہا آپ خود آؤ, اگر اپنے جو آپ نے کام کیا اس پر آپ ثواب کماؤ. یہ نہیں ہے اگر جنریٹر 3.5 لاکھ کا ہے ہمیں 3.25 کا دیں گے, اگر 2.5 کا ہے ہمیں 2.25 کا دیں گے. میں نے ساتھ کا لاہور ایک فیکٹری کا مالک تھا, اس نے مجھے کہا کہ مولانا صاحب جنریٹر چاہیے, ہمارے ساتھ آپ جائیں. مجھے کتنی خوشی ہوئی, میری ان سے پہلی ملاقات تھی. انہوں نے کہا یہ 2.5 لاکھ کا جنریٹر ہے. اس فیکٹری والے سے کہا ہم 1 روپیہ بھی کم نہیں کریں گے, آپ بنانا چاہے بنائیں, نہ بنانا چاہے بنائیں. میں نے کہا یہ ہمارا مدرسے کا ہے. اس نے کہا جتنے چاہیں دے دیں, ان کو 1 روپیہ کم نہیں کریں گے, آپ جتنے چاہیں دے دیں, اور جتنے چاہیں دے دیں. اور دوسرا جب تک اب آپ کا جنریٹر ہے کبھی بھی خراب ہو ہم بغیر پیسہ لیے آپ کا جنریٹر ٹھیک کریں گے. پرزا ڈلے گا تو وہ بھی ہم دلوائیں گے. یہ سروس بھی ہمارا ذمہ ہے. یہاں پر وہ بھی آج اسپیشل میں نے بلایا تھا, میں نے کہا مسٹر گودا سے آؤ, میں سے ذکر میں شرکت کرو, جو آپ نے نیک کام کیا اس کو دیکھو, اللہ نے کتنا آپ کو عطا فرمایا. تو جو چھوٹا چھوٹا کام بھی کرتے ہیں نا, آپ اندازہ نہیں فرما سکتے اس میں اللہ کتنی برکتیں عطا فرماتے ہیں. اللہ ہم سب کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے. اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے. تو آپ تھوڑی دیر ذکر فرما لیں, اس کے بعد انشاءاللہ دعا کریں گے. پہلے درود پاک پڑھتے ہیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لا إله إلا الله, 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 محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. لا إله إلا الله, لا إله إلا الله, لا
لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الله جل جلاله وتعالى شانه وعم نواله. الله 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 میں نے کہا کہ ہمارے بچے اور عورتوں کی تراشنے کا مسئلہ ہے تو میں نے کہا
خواہش ہے کہ اوپر پل بنا دیں اتحاد کا، تاکہ درس درانے میں یہ بات ٹھیک ہے غلط ہے؟ دیکھیے ہمارے ماشاء اللہ تو کل ملاقات ہوئی تھی، بس ہمارے جو میں کام ہے تو بتاؤ. میں نے کہا میں اپنی ذاتی کام تو نہیں کیا تھا، لیکن آپ پل بنا دیں گے پورے گاؤں کا فائدہ ہوا ہے انشاءاللہ. انہوں نے کہا کہ ہمارا ہلکا نہیں لیکن پھر بھی میرے ذمہ ہے. میں نے کہا اللہ آپ کو کچھ رکھے. سرگودا ان کے الیکشن میں ہم نے بھرپور ان کی تعریف کی اور بغیر ان کو بتائے تعریف کی پورے شہر میں. میں نے کہا ہمارے کسی بھی حلقے میں کوئی مذہبی بندہ آئے گا تو ہم انشاءاللہ کھل کے تعریف کریں گے اور بغیر مفاد کے کریں گے انشاءاللہ. ہماری بھی آپ سے گزارش ہے آپ اپنے حلقوں میں ایم پی اس معاملے میں سنجیدہ لوگ چنیں، نیک لوگ چنیں، سمجھدار لوگ چنیں. کب تک آپ دائیں بائیں کی غلامی کرتے رہیں گے؟ آگے بلدیاتی الیکشن آنے ہیں نا، آپ ابھی سے تیاری کرو. جو دین لوگ آئے یہ دیندار آئے، بتاؤ بھائی بے دین یا دیندار؟ میں نہیں ہوں گا بلدیاتی، آپ مطمئن ہیں. تو شاید مولانا ہم بات کرتے ہیں لیکن ہم تائید ضرور کریں گے انشاءاللہ. جو ہمارے مزاج کا ہوگا، ہمارے ساتھ چلے گا، ہمارے غریبوں کے کام کرے گا، ہم اس کی بھرپور تعریف کریں گے انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. باقی جو میں نے آپ سے گزارش کی ہے، میں نے آپ سے گزارش کی ہے، یہ مرکز کی تعمیر شروع ہے اور مرکز کے حوالے سے کام جاری ہے. تو میں نے آپ حضرات سے اپیل کی ہے آپ اس پر بھرپور مالی تعاون کریں گے نا انشاءاللہ. میں تو ساتھی سے میرا اپنا دل کرتا ہے آپ سے نقد اس مسئلے پر چندہ کریں. میں آپ سے 1000-2000 کی بات نہیں مانگتا، پر میں نے آپ سے 7 لفظوں میں کہا ہے. میں لاکھ نہیں کہتا، 2 لاکھ نہیں کہتا. ہماری خواہش اس کام کے اندر آپ کا حصہ پڑے، 10 روپے ہوں، 5 روپے ہوں، 100 روپے ہوں، آپ اپنا حصہ ڈالو. اور اللہ گواہ ہے میں آپ کو پریشر سے کہتا ہوں، میں سے بھی آپ سے چندہ نہیں مانگتا. آپ کے 40-50 1 لاکھ سے ہماری عمارت بن جاتی ہے. یہ 3 لاکھ کا مصرف جنریٹر ہے، بتاؤ آپ اس میں کیا حصہ ڈالو گے؟ 3 لاکھ کا 1.5 کروڑ کا مانا لگ گیا ہے، ابھی کام جاری ہے. آپ کو 50 لاکھ کیا ہونا ہے، لیکن یہ میری خواہش ہے کہ ہمارے لوگ اس کے اندر شریک ہو جائیں، ان کا بھی حصہ لگے، یہ بھی شریک ہو اور ان کو پوری دنیا میں جو دین کا کام ہوتا ہے اس کا اجر اور ثواب ملے. تو آپ تیار ہیں نا کہ اس کے لیے تیار ہے؟ اس کے لیے تو دعا سے پہلے کریں یا بعد میں کریں؟ پہلے کریں. اس لیے میری خواہش ہے ایک ساتھ ادھر کھڑے ہو جائے، ادھر کھڑے ہو جاؤ. جتنا کسی میں ہمت ہے نا، 10 روپے 100 روپے 50 ہے، اس کا مطلب یہ نہیں 100 کچھ دینے نہیں، تو زائد دے سکتے تو وہ بھی دیں اور جلدی جمع کرنے شامل. ادھر ایک ساتھ جو گاؤں کے لوگ ہیں نا وہ کھڑے ہو کاری صاحب تجھے کھڑا ہے پہلے جب بندے کھڑے ہوا کرو نا، 87 کے بندے کھڑے تو نہیں چل رہا کتا کرے گا انشاءاللہ. تو میں مان لوں علماء بیٹھو، ہمارے جو گاؤں کے لوگ ہیں آپ کیا کرو، مہمان ہو آپ لوگ. وہ علماء تو بیٹھ سے ہمارے مہمان ہیں، ادھر بھی ساتھی کھڑے ہو جو کس طرح ہر ساتھی اپنی حیثیت کے مطابق جمع کرو شامل. جلدی کر لیں انشاءاللہ، جلدی کر. جلدی کریں. روزہ بھی پار ہو گیا، وہ درود پاک پڑھو، مسجد میں شور نہ کریں. دیکھیں مسجد میں فضول باتیں نہ کریں، درود پاک پڑھیں، درود شریف پڑھیں، اس کے بعد دعا شروع کرتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. استاد نے کیا کیا ہے؟ استاد پیچھے کیا آج استاد نے اپنی چیز آؤ صاحب نے چاہیے جی. آپ فطرانہ بھی دے سکتے، فطرانہ دے سکتے ہیں، لیکن فطرانہ بتائیں گے یہ فطرانہ ہے کیونکہ اس کی خرچ کرنے کی جگہ اور ہوتی ہے. اللہ شاہ جلدی اور دعا میں شروع سب رات روشی پڑھو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم
على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اے اللہ ہم سب کے روزوں کو قبول فرما لے. اے اللہ تراویح کو قبول فرما لے. اے میرے مولا کریم تراویح کو قبول فرما لے. قرآن کریم کو پڑھنا اور سننا قبول فرما لے. اے اللہ جتنے مسلمان آئے ہیں اے اللہ ان سب کو معاف فرما دے. اللہ ہمارے گناہ چھوٹے بڑے معاف فرما دے. اللہ ظاہری اور باطنی معاف فرما دے. اے اللہ جان بوجھ کر کیے بھول کر کیے سارے معاف فرما دے. اے اللہ تو سارے گناہ معاف فرما دے. اے میرے مولا کریم کو سارے گناہ معاف فرما دے. اے اللہ اگر تو معاف نہ کرے کوئی دنیا میں معاف کرنے والا نہیں. اللہ تو مدد نہ کرے کوئی مدد کرنے والا نہیں. اللہ تو مشکلات دور نہ کرے کوئی مشکلات کو دور کرنے والا نہیں. اے میرے مولا کریم اپنے کرم سے ساری مشکلات ختم فرما دے. اللہ جائز آزاد کو پورا فرما دے. اے اللہ کو دین سے محبت عطا فرما دے. اے اللہ پاکستان کو امن اور ایمان کا گہوارہ بنا دے. اللہ جو دین اور ہمارے ملک کے دشمن ہیں ان کو ہدایت عطا فرما. جن کے مقدر میں ہدایت نہیں اے اللہ تم کو چن چن کے ختم فرما. یا اللہ تم کو چن چن کے ختم فرما. یا اللہ تم کو چن چن کے ختم فرما. اے اللہ جو بیمار ہے ان کو صحت عطا فرما دے. اے اللہ جو بیمار ہے ان کو صحت عطا فرما دے. اے اللہ جو بیمار ہے ان کو صحت عطا فرما دے. اے اللہ ہمارے شہر کے میزبان ہیں یاد ہے بھائی اشرف ان کی اہلیہ بیمار ہے. اللہ اس کو تو صحت عطا فرما دے. اللہ اور جن کے یہاں بیماریاں ہیں ان کو دور فرما دے. اے اللہ بیماریاں دور فرما دے. مقروضوں کے قرض عطا فرما دے. اللہ جائز حاجات کو پورا فرما دے. جن کو کاروبار نہیں عطا فرما دے. اللہ جن کے کاروبار ان میں برکت عطا فرما. اللہ جن کو جوڑ کے رشتے نہیں عطا فرما دے. اللہ جن کی شادیاں ہو چکی ہیں نیک اولاد عطا فرما دے. اللہ جن کی اولاد ہے ان کو آنکھوں کی جنت بنا دے. اے اللہ جتنے اوقات آئے ہیں سب کا آنا قبول فرما دے. اللہ اس مرکز کو دنیا بھر کے اہل سنت والجماعت کا مرکز بنا دے. اے اللہ دنیا بھر میں ہدایت کا ذریعہ بنا دے. عقائد کی اصلاح کا ذریعہ بنا دے. اہل سنت والجماعت کے نظریات کے تحفظ کا ذریعہ بنا دے. اللہ جو ضرورت ہے اپنے کرم سے پوری فرما دے. اپنے کرم سے پوری فرما دے. اے اللہ اپنے کرم سے پوری فرما دے. اے اللہ اپنے فضل سے پوری فرما دے. اے اللہ جتنے لوگ آئے ہیں جس کے دل میں جو جائز خواہش ہو اللہ تو بالمانگی عطا فرما دے. اللہ تو بالمانگی عطا فرما دے. اللہ تو بغیر ہوٹل کے لائق عطا فرما دے. جن کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں اے اللہ تم کی مغفرت فرما دے. اے اللہ تم کو معاف فرما دے. اے اللہ ان کی جنت میں جگہ بنا دے. اے اللہ جن کے والدین زندہ ہیں اللہ ان کو عافیت کے ساتھ زندہ رکھ. اے اللہ ان کی زندگی میں برکت عطا فرما. والدین کی قدر کی توفیق عطا فرما. اللہ والدین کی قدر کی توفیق عطا فرما. اللہ بڑوں کا ادب کرنے کی توفیق دے. چھوٹوں پر شفقت کی توفیق دے. علماء کے احترام کی توفیق دے. اللہ دینی مدارس کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ مساجد کو محفوظ فرما. علماء کی حفاظت فرما. یا اللہ اپنی خاص رحمت نازل فرما. اللہ تو خاص رحمت نازل فرما. اللہ تو خاص رحمت نازل فرما. یا اللہ تو خاص رحمت نازل فرما. دنیا بھر میں جہاں بھی مسلمان اللہ تیرے دین کی عزت اور عظمت کے لیے میدان میں برسر اتار ہے اللہ کی مدد فرما. اللہ کو غالب فرما. دین دشمنوں کو مغلوب فرما. آسمان سے مدد کے لیے فرشتے نازل فرما. اے اللہ جو دنیا بھر کی جیلوں میں قید ہیں اللہ کو گناہ ہے رہائی عطا فرما. اللہ رہائی کے اسباب پیدا فرما. اللہ رہائی کے اسباب پیدا فرما. اے اللہ جن جن نے دعا کے لیے کہا ہے اللہ کی حاجات کو پورا فرما دے. اللہ اپنے ایمان دیا ہے اللہ کفر سے بچا لے. اللہ سنت کی دعوت دی ہے اللہ بدعات سے بچا لے. اللہ عزت دی ہے اللہ ذلت سے بچا لے. اللہ دولت دی ہے غربت سے بچا لے. میرے مولا اہل حق سے جوڑا ہے اہل باطل سے بچا لے. اے اللہ اے اللہ اے اللہ مانگنے کی توفیق عطا فرمائی ہے نہ مانگنے کی رحمت سے بچا لے. اللہ تو نے رحمتیں دی ہیں لعنتوں سے بچا لے. ہمارے گھروں کو آباد فرما. گھروں کو شاد فرما. اللہ جو گھر میں خواتین بیٹھی ہے اللہ ہمارے بیان کو سنتی ہے اے اللہ تو ان کی دعائیں بھی قبول فرما. اللہ تو ان کی مدد بھی فرما. اے اللہ بچیوں کے مدرسے میں بچوں کے مدرسے میں بچوں کو آنے کی توفیق عطا فرما. اللہ کو جنت
بنا دے. اے اللہ دنیا میں وسعت عطا فرما دے, عزت عطا فرما دے, برکت عطا فرما دے. اے اللہ رحمت عطا فرما دے. اے میرے مولا خاتمہ ایمان پر فرما دے. اللہ تو قبر کو کھول دے, قبر کی تنگیوں سے بچا لینا, قبر کے عذاب سے بچا لینا. اللہ تو قبر کے عذاب سے بچا لینا. اے اللہ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما. اللہ حوض کوثر سے اپنے پیغمبر کے ہاتھ سے جام عطا فرما. اے اللہ کو صراط کو بجلی کی طرح گزار دینا. اے اللہ بغیر حساب کی جنت میں جگہ دے دینا. اے اللہ دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دے دینا. اے اللہ دل کی تنگی کو ختم فرما دے. اللہ ہم میں محبت عطا فرما, رحمت عطا فرما. بغض اور کینے ہمارے دلوں سے نکال دے. اللہ بغض اور کینے دلوں سے نکال دے. اے اللہ مسلمان کے گلے کاٹتا ہے, اے اللہ تو بچا دے. مسلمان کو دشمن ہے, اللہ تو محبت کی دشمنیاں بدل دے. اے اللہ پوری انسانیت کے ہاتھ تیری بکمریوں کے درمیان ہے. آپ جدھر چاہے پلٹ دیتے ہیں, ہمارے دل کو دین کو ثابت قدم فرما دے. یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک, ثبت قلوبنا علی دینک, ثبت قلوبنا علی دینک. اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما, جو نہیں مانگ سکے دل مانگے عطا فرما. اے اللہ ہاتھوں کو خالی نہ لٹانا, اللہ اٹھنے والے ہاتھوں کی لاج رکھ لے. اللہ ہمیں محروم نہ فرما. رمضان کا مہینہ ہے, یا اللہ شاید رمضان کی آخری رات ہو, اللہ تو ہمیں نواز دے. یا اللہ تو ہمیں نواز دے. رمضان میں اللہ کتنے گناہ کیے, اللہ تو معاف فرما دے. اللہ تو گناہ کیا, اللہ تو معاف فرما دے. اللہ ہمارے گناہ اتنے ہیں زمین پھٹ جاتی, اللہ زمین میں پھنسا دیے جاتے. ہمارے گناہ میں جرائم ہیں, آسمان سے پتھر برستے. اللہ تو نے کرم کیا ہے, اللہ ہمیں معاف کر دے. اللہ ہمارے گناہوں پہ اپنی ستاری کی چادر ڈال دے. اللہ ستارے کی چادر ڈال دے. اللہ تو نے دنیا میں پردہ ڈالا ہے, یا اللہ قیامت کو بھی پردے ڈال دے. اللہ تو قیامت کو بھی پردے ڈال دے. اللہ تو قیامت کو بھی پردے ڈال دے. اللہ تو نے رسوا کیا, کوئی عزت نہیں دے سکتا. اللہ تو نے ذلیل کیا, کوئی غالب نہیں کر سکتا. اللہ تو نے فخر دیا, کوئی دولت نہیں دے سکتا. اللہ کو سب عطا فرما دے. اللہ ساری نعمتیں عطا فرما دے. اللہ تیرے نالائق بندے ہیں, تیرے در کے علاوہ کہیں جا نہیں سکتے. اللہ تیرے در کے علاوہ کہیں جا نہیں سکتے. اللہ اپنے در کا بخاری بنا دے. اللہ اپنے در کا بخاری بنا دے. مسجدوں سے تعلق عطا فرما دے. علماء سے محبت عطا فرما دے. قرآن کی قدر کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ ہم تجھ سے مانگتے ہیں, کوئی تیرے علاوہ ہمیں عطا کرنے والا نہیں ہے. اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے. اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے. ہمارے عورتوں اور بچیوں کے آنکھوں میں اللہ کو حیا عطا فرما دے. اللہ ہمارے مردوں کی آنکھوں کی حیا عطا فرما دے. اے اللہ جو خیر تیرے نبی نے مانگی ہے ہمیں عطا فرما دے. اللہ جن شرور سے تیرے پیغمبر نے پناہ مانگی ہے ہمیں محفوظ فرما لے. اے اللہ ہمارے اس گھر میں ہماری مسجد کے امام حافظ سلطان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے طویل کام کیا ہے, اللہ کی ساری محنت کو قبول فرما دے. اللہ ہمارے والد صاحب نے جو محنت فرمائی کو قبول فرما دے. اللہ ہمارے جتنے بزرگ تھے جن نے یہاں دین کی بنیادیں رکھی ہیں, اللہ تو سب کی محنتوں کو قبول فرما لے. اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما, جو نہیں مانگ سکے بل مانگے عطا فرما. اجمعین برحمتک یا